کہ محکمہ خوراک کو 66 سال بعد ختم کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے۔ محکمہ فوڈ ختم ہونے سے خالص غذا ایکٹ، شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ اور فوڈ اتھارٹی کنٹرول ایکٹ ضم کر دیے جائیں گے۔ محکمہ فوڈ کو ختم کرنے کے لیے تجاویز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد نئے محکمے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر۔ عمران، بتائے گا محکمہ فوڈ کب بنایا گیا، کیوں بنایا گیا اور اب کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، معاملہ کچھ یوں ہے کہ آٹا، چینی، گھی اور دیگر جو اشیاء ہیں اس کے لیے محکمہ تو جو ہے پاکستان آزاد ہوتے سال ہی جو ہے وجود میں آنا شروع ہو گیا تھا، چونکہ اس کے معاملات چونکہ شہریوں کے ساتھ ترسیل کے ہوتے ہیں، شہریوں کو آٹا چینی فراہم کیا جاتا ہے، مگر اس کا جو ایکٹ ہے وہ 1958 میں مکمل طور پر تیار کیا گیا اور اسی ایکٹ کے تحت آج بھی جو تمام ترسیل ہے آٹے کی وہ کروائی جا رہی ہے۔ اسی طرح چینی، گھی اور دیگر اشیاء جو ہیں، ایون کہ ایگریکلچر مارکیٹنگ بھی جو ہے اسی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں دیکھا گیا ہے کہ 2024-25 ہے جس میں گندم کا معاملہ تھا اور گندم کسانوں سے لینی تھی، مگر اس کے بعد جو گندم جو ہے وہ اس کا جو معاملہ جب اٹھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ گندم جو ہے اوپن مارکیٹ میں ہی بکے گی، اور اس کے بعد جو ہے آٹا سستا ہو گیا اور آٹا اتنا سستا ہوا کہ آج بھی شہری جو ہیں وہ سستی روٹی بھی ساتھ جو ہے خرید رہے ہیں اور 14 روپے جو ہے فی روٹی مل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہے اب یہ محکمے کو ختم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ طور پر جس کو جو ہے وہ محکمہ INC ہے جس نے یہ تجاویز تیار کی ہیں، اور اس والے سے یہ تجاویز جو ہیں جس میں یہ جو اس وقت محکمہ خوراک ختم ہونے کے بعد جو ہے خالص غذا ایکٹ، شوگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ اور اشیاء خوردنوش نوش کنٹرول ایکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ اتھارٹی کنٹرول ایکٹ جو ہے یہ ضم کر دیے جائیں گے محکمہ خوراک جو ہے ختم ہونے کے بعد، اور یہ محکمہ فوڈ کو ختم کرنے کے لیے تجاویز جو ہیں وہ مرتب کی گئی ہیں جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ جو دستاویزات ہیں وہ لاہور نیوز نے حاصل کی ہیں، ان کے مطابق جو تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ محکمہ فوڈ کی جگہ کموڈیٹی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ سسٹم لایا جا رہا ہے، جس کے ماتحت جو ہے وہ تمام تر محکمے آئیں گے، جس میں نئے وجود میں آنے والے محکمہ کے تحت اسپیشل سیکٹری زرعی مارکیٹنگ، DG پرائس کنٹرول جو ہیں وہ اس میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پرائس کنٹرول میکنزم ہوگا وہ اس کے انڈر ہی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے محکمے میں کمیونٹی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ سسٹم میں کین کمشنر اور ڈائریکٹوریٹ فوڈ بھی ماتحت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ انڈسٹری، محکمہ فوڈ اور محکمہ زراعت جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل سیکٹری اور ان کی انفورسمنٹ جو ہے وہ تمام تر جو سسٹم ہے وہ اس کے انڈر لایا جائے گا، اور ایک ہی چھت کے نیچے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ INC نے محکمہ فوڈ کے تمام تر جو تجاویز ہیں وہ تیار کر لی ہیں، اور ان تجاویز کے مطابق جو ہے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے۔ عمران، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ گندم کے معاملے پر کسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اسی طرح اگر ابھی اس خبر کے بعد موجودہ حالات کی بات کی جائے تو کسان اگلی فصل کی تیاری کے بعد کہاں جائیں گے، اور چینی کی اگر بات کی جائے تو اس کی ترسیل کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ محکمہ مارز وجود میں آئے گا اور اس محکمے کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے کسان جو ہے پچھلی فصل کے لیے ہی رونا روتے رہے ہیں، تو اگلی محکمے کی جو اگلے سال کی جو اگلے سیزن کی فصل ہوگی اس کو جو ہے بیچنے کے لیے طریقہ کار دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے، تمام SOPs جاری کیے جائیں گے، اور ایک باقاعدہ طور پر جو SOPs جاری کیے جائیں گے اس کے مطابق ہی جو ہے کسان اپنی جو ہے فصل جو ہے وہ بیچ سکے گا، کہ خواہ کہ وہ اوپن مارکیٹ میں بیچنی ہے، خواہ کہ وہ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے حکومت جو ہے فصل خریدے گی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ تب سے جو ہے کیبنٹ کمیٹی کرے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر چینی کی بات کریں تو چینی کے لیے ایک یہ بڑا جو جھٹکا ہے، جس میں جو ترسیل تھی چینی کی وہ ایک ہی طرز پر کی جا رہی تھی، نئے وقت کے ساتھ جدت کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکی ہے، اور حکومت تو متحرک ہو چکی ہے، لیکن عمران جو SOPs بنائے گئے ہیں اس بارے میں، اور اگر ابھی بات کی جائے فوڈ اتھارٹی کی تو وہ ان SOPs پر عمل درآمد کس طرح سے کرے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا لاہے عمل اپنایا جائے گا اس معاملے پر؟ دیکھیے، کموڈیٹی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ جو سسٹم لایا جا رہا ہے یہ ایک ہی آفیسر ہوگا 21ویں گریڈ کا، جس کے نیچے یہ تمام تر محکمے آئیں گے، جس میں اسپیشل سیکٹری مارکیٹنگ ہیں زراعت کے، اس کے ساتھ ساتھ DG فوڈ اتھارٹی ہیں، ڈائریکٹوریٹ محکمہ فوڈ ہے، یہ تمام تر جو محکمے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے فیصلے کریں گے، اور جو شہریوں کو اصل میں جو حکومت کا اس وقت ایجنڈا ہے شہریوں کو سستی اشیاء فراہم کرنا، سستے داموں جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کے مطابق جو ہے اس کو مارکیٹ میں
बकवाना और प्राइस कंट्रोल एक्ट को जो है वो उजागर करना, ये इसी वजह से कम्युनिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि तमाम तर महकमे जो हैं वो एक छत के नीचे आएँ, तमाम तर फैसले जो हैं वो एक छत के नीचे हों। अगर आटे का रेट कम करना है या बढ़ाना है तो एक भी महकमा जो है उसका ज़िम्मेदार हो। अगर एग्रीकल्चर में कोई मसाइल हैं तो उसका ज़िम्मेदार भी जो है वो यही महकमा होगा। और इसके साथ साथ फूड अथॉरिटी के पास जो है तमाम बेकरीज आती हैं जिसके लिए तमाम लोग जो हैं उन बेकरीज में जाते हैं और कहीं पे डबल रोटी का रेट कुछ होता है, कहीं पे अंडे का रेट कुछ होता है। ये तमाम तर जो मसाइल हैं उनके अदारों के लिए ये इस महकमे को जो है वो ज़िंदा किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई हैं। इसके बाद कैबिनेट कमेटी का इजलास होगा। तजावीज़ तो तैयार की जा रही हैं इमरान, लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो मौजूदा हुकूमत मुतहरिक तो है और महकमा खुराक को ख़त्म करने जा रही है और इसकी जगह जो मुतबादल नया सिस्टम लाया जा रहा है इससे काम और कारकर्दगी भी तब्दील होगी या हम देखेंगे कि हमेशा की तरह वही रविश बरकरार रहेगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि कारकर्दगी बेहतर होगी। वो तो ज़ाहिर बात है, नया महकमा आएगा तो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए कंट्रोल सिस्टम लेकर आ रहे हैं तो उसमें कंट्रोल तो करेंगे, मगर इसमें यही है कि ग्राम फरोशी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जाती है, जिसके लिए तमाम ज़िले इंतज़ामिया तमाम हुकूमत जो है वो मुतहरिक रहती है। मगर प्राइस कंट्रोल एक्ट को मुतहरिक करने से ये होगा कि लोगों को कम अज़ कम सस्ती अशिया जो हुकूमत देने जा रही है वो मिल जाएंगी। मगर ग्राम फरोशी के हल का अभी तक जो है वो तदारुक नहीं किया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ इंस्पेक्शन की जाती हैं, जायज़े लिए जाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं और इसके साथ साथ जो है वो जुर्माने किए जाते हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये जो कमोडिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लाया जा रहा है ताकि तमाम जो महकमे हैं, ये जो महकमा खुराक के अंडर आते थे जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इसका नंबर 1 पे जा रही है, ज़रिए मार्केटिंग है वो भी नंबर 1 पे जा रही है, मार्केटिंग भी नंबर 1 पर जा रही है और महकमा फूड को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को भिजवा दी गई हैं। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही नए महकमे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इमरान।